کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کا شعار ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کا حکم ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار توکل علی اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 7 جگہ پر آیا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کہتے کس کو ہیں؟ توکل کا مطلب ہے اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور اخروی تمام معاملات میں نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کے حکم و اشارے کے بغیر درخت سے کوئی پتا نہیں گر سکتا۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ہر چھوٹی اور بڑی چیز اپنے وجود و بقا میں اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات پر مکمل اعتماد کر کے اسباب اختیار کرنے کا نام توکل ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوا کا استعمال تو کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ جب تک اللہ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی یہ ہے کہ بندہ کام کو انجام دینے کے لیے دنیاوی اسباب اختیار کرتا ہے اور اس کے پورا ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اہل یمن بغیر ساز و سامان کے حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 نازل فرمائی اور اس میں اللہ نے حکم دیا، حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو۔ حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے کر چلا کرو، اور سب سے بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اور اے عقل والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ مسلمانوں کے پاس جو بھی اسباب مہیا ہوں انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہمیں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
جس کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے تو آپ اس کام کے بارے میں مشورہ کریں، یہ اسباب اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ اسباب و ذرائع کا استعمال منشأ شریعت ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب و وسائل کو اختیار بھی فرمایا ہے اور اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں توکل کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورۃ الطلاق میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ انفال میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں توکل علی اللہ کی تعلیم دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کا حق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسے رزق عنایت فرماتے جیسا کہ پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ وہ صبح سویرے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ مشاہدہ ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے پرندوں کو بھی اپنے گھونسلوں سے نکلنا پڑتا ہے، لیکن رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ان پرندوں کو شام کے وقت ان کے گھونسلوں میں اس حال میں واپس لوٹاتے ہیں کہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو میں نے مشرکین کے قدم دیکھے۔ مشرکین ہمارے سروں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، ان کے قدم نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو وہ یقیناً ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تیرا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے، اللہ جن کا تیسرا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دماغ میں یہ بات آنے ہی نہیں دیں گے کہ وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ اسباب و وسائل کا اختیار کرنا مطلوب ہے، مگر توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہی کو سمجھنا چاہیے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات آسان فرما دیتے ہیں۔ علماء نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا اور بھروسہ کرنے والے کے لیے اللہ کے کافی ہو جانے کا، اس کی مشکل کو آسان کر دینے کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ جس وقت میرا خاوند غائب ہوا اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں بھی تھی۔ میرے ساتھ میرا ضعیف العمر باپ بھی رہتا تھا۔
ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی ہم نے دوپہر کو کچھ کھا لیا تو رات کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا، مگر صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ ایک رات ایسی آئی کہ اس رات بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار آ گیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے وہ حالت بنی کہ اس کی حالت کی وجہ سے میں اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف دور کرتا ہے؟ ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی ہو، غربت و افلاس کی ہو، اس ذات پاک کے سوا کون ہے جو ان سب تکلیفوں کو دور کرے؟ وہ عورت کہتی ہے، یہ سب سوچ کر وہ اٹھی، اس نے وضو کیا، واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے والد کو حیرت ہوئی کہ بھلا رات کے اس پہر میں کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ میرے والد نے پوچھا، کون؟ جواب آیا، میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ ڈاکٹر کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا، مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ کہتی ہے، میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو ایک بھی پیسہ نہیں ہے، آپ کی فیس ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے میں بولا، اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ مجھے تم لوگوں نے کیوں اس طرح بے آرام کیا ہے؟ ڈاکٹر کے منہ سے فون کے بارے میں سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا ہے، ہمارے پاس تو فون ہی نہیں ہے، ہم آپ کو فون کیسے کرتے؟ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں شخص ہمارے پڑوسی ہیں۔ ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے پڑوسی کے گھر چلا گیا۔ یہ حالت ایسی عجیب تھی کہ ہمیں بہت شرمندگی ہوئی، ہم خجالت اور شرمندگی سے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر دوبارہ پھر ہمارے گھر آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھری ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو پورا قصہ سنا ڈالا
کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو سامان کے ساتھ واپس لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہم سے کہا کہ اس کی طرف سے ہر مہینہ ایک متعینہ مقدار میں رقم ان کو اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک کہ اللہ چاہے گا۔ یہ ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل کا نتیجہ اور ثمرہ۔ سچ فرمایا ہے اللہ نے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے۔ اللہ کے حکم اشارے کے بغیر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔